یعنی میری طرف سے عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی. میں مثال پہلے عرض کر چکا کہ قدم اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں, ہاتھ تھامنے کے لیے تو تیار ہے. جب میں قدم اٹھا رہا ہوں تو ہاتھ تھامنے والا ہے, تو اس کے بعد میں آگے تو بڑھوں گا, اتنا تو مجھے معلوم ہے. مگر میں کتنا آگے بڑھوں اور کتنا آگے نہیں بڑھ سکوں, میں اس کا فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں. اگر کسی وجہ سے میرا حصہ کم رہ گیا, جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے میرا حصہ کم رہ گیا, 1. نمبر 2, میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. تو اب اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حصہ میرا رہے, تو جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اب میں حاسد نہ بن جاؤں, اب میں جیلس نہ ہوں, اس لیے کہ میں دیکھوں گا کہ دوسرے بہت سارے افراد ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ تو نے راضی ہو کر دیا ہے یا کوئی آزمائش ہے. بہت توجہ کیجیے گا, مجھے نہیں معلوم ہے کہ تو نے جو اسے دیا ہے تو اس سے راضی ہو کر تو نے دیا, یا تو نے اس کی کوئی آزمائش خاص اس کے لیے رکھی ہے جس آزمائش سے مجھے دور رکھا. یہ تو میدان قیامت میں جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہر ایک کا کوشچن پیپر کیا تھا. ہر ایک کا کوشچن پیپر سیم نہیں ہے برادران عزیز. اسی لیے پروردگار فرماتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض, کہ اگر تم دیکھو کہ بعض کو کسی خاص چیز کے اندر خدا نے زیادہ دیا ہے تو تمنا کر کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو. اس کا پیپر کچھ اور ہے, تمہارا پیپر کچھ اور ہے. تمہاری صلاحیتیں اور ہیں, تمہارا پوٹینشل اور ہے, اس کی صلاحیتیں اور ہیں, اس کا پوٹینشل اور ہے. تم سے مانگا کچھ اور ہے, اس سے مانگا کچھ اور ہے. تم خدا سے مانگو اور بے شک مانگو, مگر مانگتے مانگتے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ آخر میں جو خدا نے تمہارا حصہ مقرر کیا ہے, پھر یاد رکھیے گا یہ 2 پوائنٹس, کہ ایک رزلٹ وہ نہیں آیا کہ جو میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور دوسری چیز میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی. یہ نہ ہو کہ انسان اپنی سستی کو خدا کی مرضی کہہ کر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو. اگر کوتاہی اس بندے کی طرف سے, وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ کہے کہ ہاں جو خدا کی مرضی, یہ کیا بات ہوئی؟ تو پروردگار عالم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کوشش تو تم کو کرنی ہے. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز. لیکن ایک مرتبہ انسان نے اپنی ایفرٹس کر لی, کوشش کر لی, زحمتیں اٹھا لی, محنت کر لی, پسینہ بہایا, اور پھر اس کے بعد رزلٹ وہ نہیں آیا, کوشش میں اس نے کمی نہیں کی, تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم اس سے زیادہ اس موقع پر اس کو نہیں دینا چاہتا. وہ یہ کہے کہ انت جعلنی بقسمک راضیا قانعا, کہ اے پروردگار جو حصہ تو نے میرا مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر آئیے 8ویں امام کا یہ جملہ سنیے. اس موقع پر جن کے نام کا حصہ بن گیا رضا, یعنی وہ کتنا خدا سے راضی ہوگا کہ اس کے نام کی جگہ ہم اس کو رضا کے نام سے جانتے ہیں. وہ رضا, امام رضا علیہ السلام, انہوں نے رضایت پروردگار کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب جملہ کہا, اور انصافاً مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. ایک تو طالب علم کی حیثیت سے میں تو اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ 8ویں امام کا جملہ جو بحار الانوار میں بھی ہے, منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی اس کو نقل کیا, اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت علامہ ذیشان درجوادی نے بھی نقوش عصمت میں بھی اس کو نقل کیا. کیا خوبصورت جملہ ہے, رضایت پروردگار. کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 8ویں امام فرماتے ہیں, اگر سنیے گا اس پورے سیاق و سباق کے ساتھ, اس پورے کانٹیکس کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. امام فرماتے ہیں اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے, اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے. برادران عزیز, انصافاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ $1 ملین کا اگر کوئی جملہ ہو سکتا ہے تو یہ قیمت تو لگائی نہیں جا سکتی, پرائس لیس, لیکن یقین جانیے برادران عزیز انتہائی قیمتی جملہ. امام فرماتے ہیں کہ بھئی تم خدا کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کرتے؟ ایک علی نے ڈیل کی تھی کہ اپنے نفس کو بیچا تھا, مرضی پروردگار کو خرید لیا. نفس کو بیچا علی الاطلاق, مرضی پروردگار کو خریدا ایبسولوٹلی علی الاطلاق. تم ایک کام کرو, تم علی الاطلاق نہ صحیح ایک خاص کموڈیٹی کو ایکسچینج کر لو.
تم کیا ایکسچینج کرو کہ خدا اگر رزق دیتا ہے تمہیں کم لگتا ہے، وہ کم ہوتا نہیں ہے. اگر تمہیں بظاہر کم لگتا ہے تو تم ایک کام کرو، اپنے نفس کو آمادہ کرو کہ وہ اس کم رزق پر راضی ہو جائے. اگر تم اپنے نفس کو آمادہ کر لو گے اس کم رزق پر راضی ہونے پر، تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری عبادتوں کے جو واقعاً کم ہیں، تم جتنی بھی کر لو وہ عبادتیں کم ہیں. ذرا غور کیجئے گا، میں نے عرض کیا تھا وہ رزق جو تمہیں کم لگتا ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن جو تمہیں کم لگتا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ تو تمہاری عبادتیں جو واقعاً کم ہیں اس پر خدا راضی ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، میں اس کی اس عبادت کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہوں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ 8ویں امام کا یہ جملہ اگر ہو سکے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیے، کتاب کے حوالے بھی میں نے آپ کو دیے، اس پر دیکھیے. یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو فارورڈ کرنا چاہیے انصافی. اگر کوئی کہے کہ 8ویں امام کی زندگی سے ہم کیا فارورڈ کریں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، مگر فیبریکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی تصنع کی ضرورت نہیں، کسی کاسمیٹک کی ضرورت نہیں ہے، کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جینون جملہ ہے 8ویں امام کا. اس جملے کو آپ فارورڈ کیجئے. واقعا دل کو چھو جانے والا جملہ ہے، دل پر اثر کرنے والا جملہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے.